ہونا چاہیے، سسیلین مافیا کا راج ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم کرپشن کریں، ہم دن دہاڑے لوگوں کو قتل کریں، ہم ماورائے قانون ماورائے آئین ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس ملک کا آئین اس کی اجازت نہیں دے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ میری قوم سے اپیل ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کی اگر کوئی بھی یہ گھناؤنی سازش یا یہ کوئی کوشش کرے تو آپ نے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے لیڈر کی جو قربانی ہے اس کے برابر کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ اب کسی بھی قسم کی اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے ہمیں آپ کو بتانے کی یا دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ تیار رہیں، اسی وقت پوری قوم سڑکوں پہ نکلے گی۔ ہم اس دفعہ خان صاحب کے اوپر کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے جب آپ کی اٹیمپٹ ہوئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ دھمکیاں بھی لگا رہے تھے، سارا کچھ، ہماری عقل نہیں مان رہی تھی، ہمارا دل روح نہیں مان رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی ملک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہٹانے کا مطلب سیدھا سیدھا پاکستان کو کاری ضرب لگانے کے برابر ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے اب یہ ہوتے دیکھ لیا ہے تو میں پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں 3 باتیں۔ چیئرمین کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پہلے نامینیٹ کیا ہے۔ دوسری بات، کسی بھی قسم کی کارروائی کے نتیجے میں پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ بر وقت آپ نے ریئیکٹ کرنا اور نکلنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو جو بلا رہے ہیں، میری عدلیہ سے بھی اپیل ہے، ہم قانون کی آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور سب کو کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ چیئرمین کے اوپر پہلے بھی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، ابھی پھر اس کا ارادہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ اگر استثناء نہیں دے سکتے تو آپ ابھی ایک شارٹ آرڈر تو جاری کر سکتے ہیں کہ ذمہ دار وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور یہاں پنجاب کی حدود میں پنجاب گورنمنٹ ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، اور اگر وہ فول پروف سیکیورٹی نہیں دیتے تو ابھی بھی وقت ہے، میں کورٹ سے میں اپیل کرتی ہوں کہ انہیں استثناء دی جائے۔ ہم تو پہلے بھی دیکھیں، ہم تو ہمیشہ خان صاحب کی حقیقی آزادی کیا ہے؟ آئین کی بالادستی، ہم تو قانون کے تابع کرنے میں ہی اپنا فخر اور سر بلندی سمجھتے ہیں، اور ہم قانون کے تابع لوگ ہیں، اور میں انشاءاللہ دیکھ رہی ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو پنڈی اسلام آباد کے کارکن ہیں اپنے لیڈر سے اداس بھی ہیں، وہ پرتپاک ان کا استقبال کریں گے، اور یہاں سے ہم انشاءاللہ ان کے قافلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں آخر میں قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ اپنے لیڈر کے لیے دعا کریں، یہی ایک امید کی کرن ہے ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بیٹے، ہمارے کارکنان، ہمارے بھائی جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی حفاظت میں ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ میڈم کتنے بجے روانہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل موسم بڑا برا چل رہا ہے، اگر آپ دہشت گرد ہیں، اگر آپ کرمنل ہیں، اگر آپ کرپٹ ہیں، اگر آپ منی لانڈرر ہیں تو آپ الحمدللہ محفوظ ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نے قوم کی خدمت کی ہے، اگر آپ نے اس ملک کا پیسہ نہیں کھایا، اگر آپ نے یہاں پہ شفاف سیاست کی کوشش کی ہے تو آپ کو شدید خطرات لاحق ہیں، لہذا آپ اپنی حفاظت کے آپ خود ذمہ دار ہیں یا آپ کے دوست ذمہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ذمہ دار ہیں، دعائیں کرا لیں، صدقے دے لیں، آپ کو حفاظت کرنے والوں سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کل 27 فروری کو جب ہم نے منانا تھا فتح کا دن، اس دن جنرل شعیب کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان سے پاکستان کے علامتی جو فخر ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، پاکستان سے پاکستان کی ہونے والی فتوحات کا کریڈٹ بھی چھینا جا رہا ہے۔ لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں انڈیا سے، لوگ اتنے ڈرے ہوئے امریکہ سے کہ وہ انڈیا کو اچھی چائے پلانے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، طیارے گرانے کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، فتح حاصل کرنے کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ کشمیر کا نام آتے ہوئے ان کی زبان گونگ ہو جاتی ہے، گونگے ہو جاتے ہیں یہ۔ اور
جتنے لوگ جنہوں نے کوشش کی کہ NA 193 میں ہم ثابت کریں کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے، ساروں کے منہ پہ بڑے زوردار تماچے مارے سرائکیوں نے۔ جس علاقے کو کہا جاتا تھا کہ بیکورڈ ہے، بیکورڈ علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ظلم زیادہ ہے، سرداری نظام ہے، یہاں پہ تھانہ کلچر چلتا ہے، لہٰذا ہم حقیقی آزادی کی ہمیں سارے پاکستان سے زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے PTI کو، عمران خان کو فتح دی اور سارے سرداروں کو، پرچے کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے جنوبی پنجاب میں ہماری سپاری پکڑی ہوئی تھی PTI کی، سپاری پکڑ کے ایک ایک بندے کے پاس جولی پھیلا کے گئے کہ آپ PTI چھوڑیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہوں، اگلی حکومت بلاول کی آ رہی ہے، ہم آپ کی فتح کے، ہم آپ کی جیت کے ذمہ دار ہیں۔ آئیں ذرا جیت کے ذمہ دار سامنے، جیت کے ذمہ داروں کو چاروں ہاں نے چت کر دیا عمران خان کے سپاہیوں نے، اس ملک کے عوام نے، اس ملک کے محروم طبقات نے۔ آج ہم یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی پرانی باتیں آپ کو یاد ہیں، نئی باتیں یاد نہیں ہیں۔ ان پچھلے 9 مہینوں میں صرف 3 کام آپ کی مرضی کے ہوئے ہیں۔ مہنگائی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، آپ نے یہ جو NRO 3 لیا ہے یہ اپنی مرضی سے لیا ہے، آپ نے یہاں پہ پرچے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس کے علاوہ سارے کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہیں۔ 9 مہینے میں جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، سارے کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوئے۔ 9 مہینے سے مسلسل آپ کو شکست ہو رہی ہے، آئندہ بھی آپ کو شکست ہونی ہے۔ آپ کے قد عمران خان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، آپ بونے ہیں، آپ بونے ہیں باقاعدہ عمران خان کے سامنے، چھوٹے قد والے لوگ ہیں، احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، انڈیا سے بھی ڈرتے ہیں، عمران خان سے بھی ڈرتے ہیں۔ عمران خان یہاں پہ آزادی کی علامت ہے، اگر اسے کچھ ہوا، اس وقت اس ملک میں خانہ جنگی، اس ملک میں فساد کے درمیان ایک ہی دیوار ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان قومی لیڈر ہے، قومی لیڈر ہی قوموں کی سالمیت کے، یونٹی کے، یکجہتی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک بچا، آپ کے پاس صرف ایک بچا، باقی آپ جو لائے تھے وہ کرپٹ تھے، باقی جو آپ لائے تھے منی لانڈر تھے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سکڑ گئے، کوئی پنجاب کے 4 ضلعوں میں سکڑ گیا، کوئی سندھ کے 2 ضلعوں میں سکڑ گیا، کوئی 3 ضلعوں میں KPK میں سکڑ گیا، کوئی بلوچستان کے 1 MNA کا ذمہ دار ہے۔ آپ کے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے لیڈر رہ گئے ہیں، ان کو بھی صبح دوپہر شام آپ اس طرح بے عزتی کرتے ہیں کہ ان کے بھی قد اور چھوٹے ہو گئے۔ آپ کے پاس قد اور لیڈر صرف ایک ہے، اس کو بھی آپ نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگوں کو فکری مغالطہ ہوتا تھا، اب کسی کو فکری مغالطہ نہیں ہے۔ جب فکری مغالطہ نہیں ہے، بات سیدھی آپ پہ آئے گی، بات سیدھی حکومت پہ آئے گی، بات سیدھی حفاظت کرنے والوں پہ آئے گی، اور اگر آپ پہ بات آ گئی تو پھر 23 کروڑ ایک طرف اور چند لاکھ ایک طرف، چند ہزار ایک طرف، آپ مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ باز رہنا عمران خان کو نقصان پہنچانے سے، باز رہنا عمران خان کو نقصان پہنچانے سے۔ اور آخری بات عدلیہ سے، رول آف لا کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہیں، ڈیفائننگ مومنٹس میں کہیں گر نہ جانا، کہیں بے وقت سجدے میں نہ چلے جانا، ڈر نہ جانا، بلیک میل نہ ہونا۔ ویڈیو اور آڈیو والوں کے اپنے برے دن ہیں، ویڈیو اور آڈیو بنانے والے اس وقت فرار ہیں، ایٹ دا رن ہیں، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ کوئی بندہ ویڈیو سے، کوئی بندہ آڈیو سے، کوئی بندہ کسی فائل سے بلیک میل نہ ہو۔ فائلیں بنانے والے، آڈیو ویڈیو بنانے والے، ان کے برے دن ہیں، لہٰذا ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگوں کو کسی ویڈیو پہ، آڈیو پہ یقین نہیں ہے، یہ ڈی فیک فیل ہو چکا ہے، لہٰذا کوئی دوست، کوئی جج، کوئی صحافی، کوئی سول سوسائٹی کا آدمی، کوئی شہری ان سے بلیک میل نہ ہو۔ چھوٹی اوقات کے چھوٹے لوگ ہیں، کوئی ڈرے نہ ان سے، چھوٹی اوقات کے چھوٹے لوگ ہیں، کوئی پریشان نہ ہو ان سے، کسی کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی، بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں۔ 23 کروڑ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی بھی حفاظت کریں گے، عمران خان کی حفاظت کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوال لے لیجیے گا، یہاں پہ تو نگراں سیٹ اپ تھا، عمران خان عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، وہاں پہ تو پوری کی پوری PDM بیٹھی ہے، وہاں پہ بھی عدالتوں کا سامنا کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی اس قسم کی PDM کی جانب سے کوئی گرفتاری سامنے آتی ہے تو کیا آپ کی پارٹی کا کیا لائے؟ دیکھیں، اعظم سواتی جیسے لیڈر اور جتنے بھی لایا عمل یہ ہے کہ اگر یہ خان صاحب کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، اریسٹ کریں گے یا کوئی اٹیمپٹ کریں گے،
इमीडिएटली पूरी कौम निकलेगी बाहर और हमारी तरफ से स्ट्रांग रिएक्शन आएगा। एक और फिर अगर इन्होंने गिरफ्तारी की अटेम्प्ट की तो हम विद इन नो टाइम पूरे मुल्क में मुल्क गिर गिरफ्तारियों की अनाउंसमेंट करेंगे और इस दफ़ा किसी को शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि पूरी कौम रिएक्ट करेगी। कौम इस वक्त गम और गुस्से में है क्योंकि आप हमारे ऊपर ये नालायक नाअहल बिगड़े हुए गद्दारों के बच्चे मुसल्लत करना चाहते हो। वो गद्दार जो बाहर बैठा है, हमें पता है कि आप लोग ही कहते थे कि इसने रॉ की लिखी हुई स्पीच की है जो गुजरांवाला में इसने की थी, जब सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग डीजीआई को जब इसने क्रिटिसाइज किया था नाम लेके, वरना इसकी क्या औकात। और आज जो मरियम अपनी आपने बी टीम बना ली है ना, जिसको गंद के टोकरे को सर पे उठा के और बीच में मरियम बिठा के उसके हाथ में माइक दे दिया है, मैं ये बताना चाहती हूँ कौम को एक एक साजिश का पता है। अब कोई गलत फहमी नहीं है हमें, और माशाल्लाह आप डिजर्व भी करते हैं कि आपकी नुमाइंदा मरियम जैसी खातून ही होनी चाहिए, जबरदस्त। दूसरी बात ये कि कौम ने इस दफा चुन चुन के तयन किया हुआ है कि किसने, आप देखें कि एनए 193 चीमा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, क्या कुछ नहीं आपने किया, घरों को आग लगाई, फसलों में हल चलाए, आपने लोगों ने, किसी ने पीटीआई का झंडा नहीं लगाया, ना दुकान पे ना घर पे, ना कोई हमारा पंफलेट किसी ने लिया, आपकी सवारी पे बैठ के आपके मुंह के ऊपर उन्होंने तमाचा मारा। आपको बड़ा शौक है लोगों के कपड़े उतारने का, लोगों की इज्जतें उतारने का, कसम से सर्वे करा लो, सोशल मीडिया देख लो, किसी इंटरनेशनल फर्म से पूछ लो, आपकी कोई औकात और इज्जत नहीं रही है। ना सिर्फ मुल्क के अंदर, बाहर की दुनिया भी आपको नफरत और गुस्से से देख रही है, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और जेल भरो तहरीक के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यहाँ पे जितनी है ऐसे ममालिक में है उसी तरह है। आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को जंगी कैदियों से भी बदतरीन सलूक उनके साथ किया जा रहा है। कौम ये कुर्बानियां नहीं भूलने वाली, ये याद रखेगी, और हम आयन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह एक एक का मुहासबा करेंगे। रवाना होंगे और आज खान साहब क्या वापस दोबारा जमान पर आएंगे? जी इंशाल्लाह कौम की दुआओं से खान साहब बिल्कुल लाहौर वापस तशरीफ लाएंगे, और अभी थोड़ी देर में तकरीबन 8:30 बजे इंशाल्लाह हम यहाँ से मूव करेंगे, और पूरा कारकुनान का हम सारे लोग साथ उनके ट्रैवल करेंगे।